بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. 14 جون اور اتوار کا دن تازہ ترین خبریں، اطلاعات اور تب سے پاکستان کے حالات، واقعات اور سیاسی صورتحال کا لیتے ہیں جائزہ. خبریں بہت زیادہ ہیں، اس لیے براہ راست چلتے ہیں خبروں کی طرف بغیر کسی تمہید کے. پہلی خبر کشمیر سے متعلق ہے. لائیو سیشن میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صبح فجر کی نماز کے وقت راولا کوٹ میں ایک بار پھر آپریشن کیا گیا اور وہاں پہ گولیاں برسائی گئیں اور وہاں پہ شہادتوں اور ہلاکتوں کی اطلاعات تھیں، اور اب کچھ نام بھی سامنے آ گئے ہیں. اب یہ خبر جو ہے وہ عالمی میڈیا کی زینت بن چکی ہے، اور عالمی میڈیا اس خبر کو اس طریقے سے لے رہا ہے جیسے بالکل مقبوضہ کشمیر کی کسی زمانے میں رپورٹنگ ہوتی تھی کہ بھارتی فورسز نے حملہ کر دیا، بھارتی فورسز کے ساتھ کشمیریوں کی جھڑپیں ہوئی ہیں اور اتنی ہلاکتیں ہو گئیں، اتنے زخمی ہو گئے، اتنی فائرنگ ہو گئی اور فوج کشی ہو گئی. اب وہی سٹائل، وہی خبریں جو ہیں اب عالمی ذرائع ابلاغ، مغربی ذرائع ابلاغ کشمیر آزاد کے بارے میں رپورٹ کر رہے ہیں. اور آزاد کشمیر کی صورتحال یہ ہے کہ 8 دن سے زیادہ ہو گیا ہے، اور اس وقت میرے سامنے کچھ خبریں ہیں کہ مظفر آباد اور کشمیر میں 8ویں روز بھی انٹرنیٹ سروسز معطل ہیں. شہریوں، طلبہ، فری لانسر، کاروباری حضرات کے لیے پریشانی ہے. حکام سے جو ہے وہ رحم کی اپیل ہے، اور آزاد کشمیر میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے کئی سرگرم ارکان اور حامیوں کے کاروبار ضبط کر لیے گئے ہیں اور رہنماؤں کے گرد گھیرا مزید تنگ کیا گیا ہے. مظفر آباد میں پولیس کا ایک مردانہ ہاسپٹل میں ہسپتال کے مالک اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے رکن صہیب جاوید کی گرفتاری کے لیے چھاپے اور مبینہ توڑ پھوڑ، تاہم پولیس کو وہ نہ مل سکے. اور یہ مقامی اخبار اور ڈان اخبار کی بھی سٹوریز ہیں، اور نہ صرف عالمی ذرائع ابلاغ بلکہ ڈان بھی اب اس کو بہت زیادہ رپورٹ کر رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ڈان کو اشتہارات نہیں دیے گئے بجٹ کے موقع پہ. جو سالانہ کارکردگی جاری کی گئی، اور سالانہ کارکردگی میں شہباز شریف صاحب کا موازنہ شہباز شریف صاحب کی ہی امپورٹڈ سرکار سے کیا گیا کہ شہباز شریف کی جو امپورٹڈ سرکار تھی وہ بہت ہی زیادہ نااہل تھی، لیکن امپورٹڈ سرکار سے بہتر کارکردگی جو الیکشن چور پارلیمنٹ ہے وہ دکھا رہی ہے. تو ڈان اخبار کو اسی وجہ سے نہیں دیے گئے اشتہارات، لیکن ڈان جو ہے وہ اس نے آج یہ رپورٹ کیا ہے. اور یہ صرف اب یہ جو معاملہ پنجاب میں تھا، یعنی کہ جس طریقے سے پنجاب میں دکانوں کو، مکانوں کو توڑا جاتا تھا اپوزیشن کی جماعتوں کو جو اختلاف رائے رکھتے ہیں، وہی سلوک جو ہے وہ اب کشمیریوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے. ان کی دکانیں توڑی جا رہی ہیں، ان کے کاروبار بند کیے جا رہے ہیں اور ان کے کاروبار پہ قبضے کیے جا رہے ہیں، ان کے گھروں پہ حملے کیے جا رہے ہیں. یہ سارے کا سارا سلسلہ جو ہے وہ اب ہمیں آزاد کشمیر میں نظر آ رہا ہے. میرا خیال ہے کہ یہی ہم تقریباً 79 برس سے یہی صورتحال ہم مقبوضہ وادی کے بارے میں رپورٹ کرتے رہے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ ہمارے جو حکمران ہیں عسکری بھی اور سیاسی بھی دونوں اس معاملے میں اپنی آنکھیں بند کر چکے ہیں اور اپنے صرف ذاتی سیاسی ایجنڈے کی طرف لگے ہوئے ہیں. اور شاید ان کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ جو بغض اور حسد اور انتقام کی آگ ہے یہ کشمیر کو نہیں جلا رہی بلکہ یہ پاکستان کو جلا رہی ہے اور پاکستان کی شہ رگ کو کاٹ رہی ہے. کیونکہ راولا کوٹ میں جو صبح آپریشن کیا گیا اس کے اثرات آنا شروع ہو گئے ہیں اور عوام پہلے سے زیادہ جو ہیں وہ نکلنا شروع ہو گئے ہیں، اور اب اس خبر کو رپورٹ کیا جا رہا ہے پوری دنیا میں. اب آگے بڑھتے ہیں جناب. یہ معاملہ جو ہے کوئی اتنا اچھا نہیں ہے. کشمیر پہ ہم مسلسل آہوزاری کر رہے ہیں، لیکن لگتا یہ ہے کہ کوئی احساس نام کی فی الحال کوئی چیز نہیں ہے، اور اس کا خمیازہ جو ہے ہمیں بھگتنا پڑے گا آگے جا کے. اس کی ریزن یہ ہے کہ بنگالیوں کے خلاف بھی ایک آپریشن کیا گیا تھا اور اس کا خمیازہ جو ہے وہ ہم نے بھگتا تھا. پاکستان 2 ٹکڑے ہو گیا تھا. دوسری جانب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جناب کشمیر کو صوبہ بنا دیا جائے گا. اب ایمل ولی خان جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ کشمیر کا ڈرامہ بند کر دینا چاہیے. ایک کشمیر کا ٹکڑا انڈیا لے گیا، ایک کشمیر کا ٹکڑا چائنا لے گیا، اور اب یہ کشمیر ہے اس پہ پاکستان جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ حق ظاہر کر دے اور یہ لڑائی ختم کرے. اور پھر اب انہوں نے ایک اور بات کر دی ہے، کیونکہ یہ کشمیر میں جو آگ لگائی جا رہی ہے اور کشمیر کی جو 12 سیٹیں ہیں مہاجرین کے نام پہ جو رکھی ہوئی ہیں، اب ایمل ولی خان ANP کے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب پھر تو اس طریقے سے جو بات میں کہتا تھا کہ یہ خدشہ موجود ہے، تو انہوں نے کہا کہ اسی طریقے سے تو پختون بھی جو ہیں وہ بھی آباد ہیں مہاجر کے طور پہ. سندھ میں آباد ہیں، پنجاب میں آباد ہیں، اور خیبر پختونخوا میں آباد ہیں، بلوچستان میں سوری، اور اسی طریقے سے جو بلوچی ہیں وہ جو ہے وہ بھی دوسرے صوبوں میں ہیں. تو پھر ان کی بھی سیٹیں جو ہیں وہ ہونی چاہیے قومی اسمبلی میں اور صوبائی اسمبلی میں، وہاں سے بھی جیت کے آئیں لوگ اور وہ اسمبلیوں کی نمائندگی کریں. تو یہ ایسا
ایک ایسی شیطان کی آنت کی طرح یہ ایشو پھیلے گا کہ کسی سے سنبھالا نہیں جائے گا۔ دوسری جانب یہ بات ایک بار پھر کہوں کہ اس سے پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز اور کشمیر کی وہاں پہ جو حکمران جماعتیں ہیں وہ اس سے بری ذمہ نہیں ہو سکتی، وہ یہ سارا ملبہ فیلڈ مارشل اور فوج پہ نہیں ڈال سکتی، کیونکہ خمیازہ پھر سب کو بھگتنا پڑے گا، اور وہ بھی اقتدار پہ اسی طریقے سے قابض ہیں۔ اور یہ صرف فرق اتنا ہے کہ جناب فیلڈ مارشل نے ان کو بٹھایا ہوا ہے، ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں اور وہ اقتدار کے مزے لوٹ رہے ہیں، لیکن نون لیگ اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ کوئی بھی ایسا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے جس میں وہ بتا نہ رہے ہوں کہ یہ جناب اس میں ہم تو معصوم لوگ ہیں، یہ سب کچھ فیلڈ مارشل کروا رہے ہیں۔ میں بجٹ کی تقریریں سن رہا ہوں، قومی اسمبلی میں بجٹ تقریریں چل رہی تھیں، تو اس میں کوئی بھی نون لیگ کے رکن قومی اسمبلی اور یہاں تک کہ وزراء وہ بھی فوج پر اسی طریقے سے تنقید کر رہے ہیں، بلکہ اس سے زیادہ تنقید کر رہے ہیں جب وہ اپوزیشن میں تھے، اور وہ نام لے رہے ہیں اس دور کا، یعنی کہ عمران خان کے دور حکومت کو یاد کر کے وہ فوج کو رگڑا لگا رہے ہیں، اور وہ بتا رہے ہیں کہ جناب اسپیکر جو ہے اس وقت کا اسپیکر آزاد ہے، اس وقت کا اسپیکر آزاد نہیں تھا۔ لیکن جو میں تقریریں سنی اس میں خاص طور پہ عطا تارڑ صاحب اور احسن اقبال صاحب اور باقی لوگ جو ہیں وہ جو تقریریں فرما رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو معیشت کی صورتحال ہے اس میں تو عاصم منیر صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے کہ ہم نے معیشت کو مستحکم کی، اور مستحکم کتنی ہے معیشت وہ آپ کو بہت خوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ اصل میں تعریف کے ایک طریقہ ہوتا ہے کہ بظاہر تعریف کی جائے لیکن ان فیکٹ رگڑا لگایا جائے۔ تو عطا تارڑ صاحب کہتے ہیں کہ یہ ساری معاشی صورتحال ہے، اس میں کریڈٹ عاصم منیر صاحب کو جاتا ہے، اور انہوں نے بڑی محنت کی ہے اس معاملے میں۔ تو ایک طرف یہ صورتحال ہے، اور دوسری طرف جو ہے پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھی بجٹ تقریروں میں شرمیلا فاروقی کی تقریر سنی تو وہ بھی بجٹ تقریر میں مسلم لیگ نواز کو آڑے ہاتھوں لے رہی ہے، اور حالانکہ انہوں نے اس بجٹ پہ ووٹ بھی دینا ہے اور وہ آن بورڈ بھی ہیں، لیکن پیپلز پارٹی جو تقریریں ان کے ارکان کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں نوجوانوں کے لیے کچھ نہیں رکھا گیا، صرف 1 لاکھ لوگوں کے لیے، 1 لاکھ کچھ نوجوانوں کے لیے رکھا گیا، جبکہ بے روزگاری بڑھ چکی ہے، خط غربت سے لوگ نیچے جا رہے ہیں، اس کی طرف کچھ نہیں رکھا گیا اس بجٹ میں، لیکن تنقید بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ وہ ووٹ بھی دیں گے اور اس بجٹ کو منظور بھی کروائیں گے۔ تو یہ پیپلز پارٹی کا ایک چہرہ نظر آ رہا ہے بجٹ میں۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کیا کر رہی ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں اقبال افریدی صاحب رکن قومی اسمبلی ہیں اور وہ کافی متحرک ہیں اور عمران خان کے جیالے ہیں، اور وہ کورم پوائنٹ آؤٹ کرتے ہوتے تھے اور کورم پوائنٹ آؤٹ کرتے تھے، اور کورم کا ایک اپوزیشن کے پاس کورم کا نشاندہی کرنا ایک ہتھیار ہوتا ہے، لیکن ہو یہ رہا ہے کہ اقبال افریدی صاحب کی رکنیت ہی معطل کر دی ہے اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق صاحب نے، فارم 47 کی گورنمنٹ نے، اور اقبال افریدی نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسپیکر صاحب کی غیرت اس وقت کہاں تھی جب ارکان پارلیمان جو ہیں ان کو اغوا کیا جا رہا تھا، اور اس وقت ان کی غیرت کیوں نہیں جاگی، جبکہ میرا تو یہ رائٹ ہے، قانونی آئینی حق ہے کہ میں کورم کی نشاندہی کروں، اور اس آئینی حق کے استعمال پر میری رکنیت معطل کر دی گئی ہے۔ لیکن اقبال افریدی کے معاملے میں جو اصل خبر ہے وہ یہ ہے کہ خاموش ہیں، پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ خاموش ہے، اور وہ کسی قسم کا احتجاج نہیں کر رہی، بلکہ ان کو بائیک آؤٹ کرنا چاہیے تھا، اقبال افریدی کی رکنیت بحال کروانی چاہیے تھی، شور شرابہ کرنا چاہیے تھا۔ فی الحال شور شرابہ نہیں ہو رہا، بلکہ تقریری مقابلے ہو رہے ہیں، اور اپوزیشن اور حکومت جو ہے وہ آپس میں تقریریں کر رہے ہیں۔ یہ صورتحال۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اگلی خبر ہے وہ ہے معاشی حالت کے بارے میں۔ تو معاشی حالت جو معاشی ماہرین ہیں وہ بدستور، جو انڈیپینڈنٹ معاشی ماہرین ہیں وہ بدستور بتا رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ اور معاشی جو ہمارا بحران ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، اور اگر یہی ٹولہ برقرار رہا تو پھر شاید ہی کوئی امکان ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ کرنل صاحب کا بہت ذکر ہو رہا ہے، اور خاص طور پہ احسن اقبال صاحب نے کہا ہے کہ کرنل صاحب جو ہیں وہ قومی اسمبلی کا ایجنڈا سیٹ کرتے تھے، کرنل صاحب جو ہیں وہ فیصلہ کرتے تھے کہ کون سا بزنس جو ہے وہ اسمبلی میں زیر بحث آئے گا، اور انہوں نے کہا کہ اسد کیسر صاحب اسپیکر نہیں تھے بلکہ کرنل صاحب اسپیکر تھے، اور یہ وہ بات ہے جو کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اصل کہنا
वो कहते हैं जी कहना बेटी को और सुनाना बहू को, तो वो मौजूदा फौजी क़यादत को कर रहे हैं जी, तनकीद का निशाना बना रहे हैं। इसके साथ साथ अगली बात जो है वो है कौमी असम्बली के इजलास में जो तकरीरें चल रही हैं, उसमें जैसे ही अपोजिशन जवाब देने की कोशिश करती है और अपनी तकरीर का आगाज करती है, तो सेंसरशिप आयद कर दी जाती है। और क्योंकि वहां पे सिर्फ एक ही सोर्स है पाकिस्तान टेलीविजन का, और हो ये रहा है कि इस पे भी कोई आवाज नहीं बुलंद कर रहा। हो ये रहा है कि हुकूमती अरकान भरपूर तरीके से अपनी बात करते हैं और पूरी तनकीद करते हैं, पीटीआई को आड़े हाथों लेते हैं और झूठी सच्ची बातें करते हैं, लेकिन जब पीटीआई जवाब देने पे आती है तो उसकी आवाज बंद कर दी जाती है, बल्कि आवाज क्या, वो चैनल ही गायब हो जाता है। और इस तरीके से आवाम तक जो बात पहुंच रही है वो सिर्फ हुकूमत की पहुंच रही है। और इसीलिए ये बात हुई थी पीटीआई के अंदर, ये बात डिस्कशन हुई थी। अलीमा खान साहबा ने भी कहा था, सोहेल अफरीदी साहब ने भी कहा था कि बजट के दौरान एहतजाज किया जाएगा, लेकिन बजट के दौरान एहतजाज नहीं चल रहा, बल्कि हुकूमत अपनी तकरीरें पूरी कर रही है और अपोजिशन की तकरीरों की नौबत ही नहीं आ रही। एक और खबर, और वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में, क्योंकि ये तनकीद बहुत होती रहती है। तो चीफ जस्टिस डोगर साहब और जानी पहचानी शख्सियत हैं, आपको मालूम है गैर आईनी तरमीम के नतीजे में उनको चीफ जस्टिस बनाया गया है। 15वें नंबर का, लाहौर में 15वां नंबर था, यहाँ इस्लामाबाद में लाके उनको सबसे ऊपर बिठा दिया गया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को फतह कर लिया गया। तो उनके बेटे की शादी थी और उनके बेटे की शादी में चीफ व्हिप आमिर डोगर मौजूद हैं, लतीफ कोसा साहब भी मौजूद हैं। आमिर डोगर साहब बहुत ज्यादा तनकीद की जा रही है कि जनाब क्या इनको मालूम नहीं है कि इमरान खान को इंसाफ फराहम ना करने में डोगर साहब का क्या किरदार है। और डोगर साहब चीफ व्हिप होते हुए भी बजाय इसके कि वो इस शादी की तकरीब में शिरकत ना करते, वो शादी की तकरीब में गए हैं। और अगेन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया और दूसरा मीडिया जो है वो भी इसमें शामिल हो चुका है और आमिर डोगर साहब को आड़े हाथों ले रहा है। जबकि आखिरी खबर जी ईरान के मामले में, और ईरान और अमेरिका के दरमियान मुतवक्के मुआहिदा। ईरान ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया है कि इतवार के रोज उन्होंने कहा था कि मुआहिदा हो रहा है, उन्होंने कहा इतवार के रोज कोई मुआहिदा नहीं हो रहा, यानी कि आज के दिन। और उसने कहा कि ज्यादा से ज्यादा अगर 2-4 दिनों में कोई हो सकता है तो वो एमओयू साइन हो सकता है। और हमने अपनी रेड लाइन बड़े अच्छे तरीके से वाज़ेह कर दी है और अपनी रेड लाइन से पीछे नहीं हटेंगे, और वो है मुंजमद असासों की बहाली। आबनाए हुर्मज़ अपनी शराइत पे खोलेंगे, नॉर्मल अब सूरत हाल नहीं रहेगी, इसलिए ये मुमकिन नहीं है कि हम नॉर्मल सूरत हाल पे वापस चले जाएं। अमेरिका और ईरान के दरमियान जो मुआहिदा है वो अभी तक फंसा हुआ है। और अगली बात यह है कि जो इसराइल का बात है, इसराइल का मामला है, वो भी जब तक लबनान का मामला हो, वो ईरान का मुतालबा वही है कि लबनान में मुस्तकिल जंगबंदी भी इस मुआहिदे का हिस्सा होगी और वो इसराइल के लिए मुसीबत बन जाएगी। इसराइल को वो काबिल कबूल नहीं, तो अमेरिका उसको भी राजी कर रहा है। तो देखना है, जबकि ईरान के अंदर भी एहतजाज चल रहा है, अभी तक मामला त्यों का त्यों है और सूरत हाल कोई वाज़ेह नहीं है। तो एक तरफ, और दूसरी अगली बात जो आखिरी बात है वो है आसिम मुनीर साहब से कहा जा रहा है कि जनाब आप खुद तशरीफ ले आएं और एहतसाब शुरू करें, और जिन लोगों ने पिछले 4 साल में करप्शन की है उनको पकड़ें और इस सारे सियासी निजाम को लपेट दें। और ये तकरीर की है MQM के रुकन ने, और उन्होंने कहा कि जनाब आर्मी चीफ बहुत देर हो रही है, आप जल्दी आएं और जल्दी जल्दी ये काम शुरू करें। फिल वक्त इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।